ایک ہندوستان میں بندہ پیدا ہوا، ان میں لوگ بدلتے بھی بہت ہیں۔ ایک خلیل احمد نامی بندہ پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ماہرہ شریف سے مرید ہوں اور میں اعلی حضرت کے خاندان سے مرید ہوں، اعلی حضرت کے پیر خانے سے مرید ہوں۔ تو اب اپنی سنیت اس نے منوا لی، کیونکہ ماہرہ شریف سے میں مرید ہوں۔ اور پھر وہ کہنے لگا لیکن سنیے، میں حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرتا، اور حسام الحرمین میں جن 5 کو کافر کہا گیا ہے اس پر میں کف لسان کرتا ہوں، زبان بند کرتا ہوں، جو بات طاہر القادری کرتا ہے کہ میں زبان بند کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا۔ تو علماء نے پوچھا کہ تیرا جو پیر ہے، سنیے کہ ذرا بنیاد، تیرا جو پیر ہے ماہرہ شریف کے، وہ تو حسام الحرمین کی تصدیق کرتے ہیں اور دیوبندیوں کے ان 4 اور جناب جو ہے کہ اس مرزا 5 اس کی تکفیر کرتے ہیں، تو تیرا پیر تو ان کو کافر کہتا ہے، تو ان کو کافر نہیں کہتا، تو تیری بیعت کیسی رہی؟ یہ سوال کیا۔ اس پر اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، میں یہ بات آپ کے سامنے واضح طور پر کر دیتا ہوں۔ کہا کہ دیکھو، امام احمد بن حنبل نے جناب جو ہے امام احمد بن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کی تکفیر کے لیے کوئی صراحت نہیں لکھی، لیکن بعد والوں نے صراحت لکھی، تو اس سے وہ امام اعظم کی بیعت سے نکل گئے؟ نہیں نکلے۔ کہا دیکھیے کہ جس طرح کہ ہم غوث اعظم جو ہیں وہ یزید کی تکفیر کرتے ہیں، اور حنفی جو ہیں وہ یزید کی تکفیر باز نہیں کرتے ہیں، اور قادری بھی ہوں تو وہ بیعت سے نہیں نکلتے، تو جس طرح یزید کی تکفیر میں غوث پاک کا مرید ہو کر نہ نکلا، اسی طرح اگر میں ماہرہ سے مرید ہوں اور میں اگر تھانوی، امبیٹوی اور گنگوہی اور نانوتوی اور مرزا کو کافر نہ کہوں تو میں ان کی بیعت سے نہیں نکلا۔ سمجھے آپ دلیل کیسی لایا؟ اس پر جواب علماء نے یہ دیا کہ یزید کا مسئلہ اور تھانوی کا مسئلہ ایک نہیں، فرق ہے۔ یزید کی تکفیر اور گنگوہی کی تکفیر میں فرق ہے۔ یزید کی تکفیر اور نانوتوی کی تکفیر میں فرق ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یزید نے جو کیا اس کی تکفیر جائز بھی ہے، اور بعض لوگوں نے سکوت کیا، لیکن جنہوں نے سکوت کیا ان پر کفر لوٹے گا نہیں، اس لیے کہ یزید کے تکفیر میں روایت مختلف ہے۔ جو باتیں بتائی جا رہی وہ کفر ہے، جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ کفر ہے، اور اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو کفر ہونا، قطعی کفر ہونا، غیر تعویل ہونا، ان 2 چیزوں سے تکفیر نہیں ہوگی۔ تیسری چیز یہ ہوگی کہ منسوب میں روایت بھی صحیح ہو کہ یہ بات اس نے کی بھی کہ نہیں کی ہے۔ ایک آدمی آپ کے سامنے آ کر ایک جملہ بولے کہ جناب دیکھیے، اگر کوئی ایسی بات کرے تو یہ کفر ہے، آپ کہیں گے بالکل کفر ہے، یہ تو غلط بات اس نے کی ہے۔ تو کہا کہ جناب یہ بات فلانا کر رہا ہے، آپ اس کو کافر کہیں، آپ کہیں گے نہیں، احتیاط کا تقاضا ہے کہ پہلے تحقیق کریں گے یہ بات اس نے کی بھی کہ نہیں کی۔ تو ایک ہے کفر کا قطعی ہونا، اور ایک کفر کا قطعی ہونا اور ایسے الفاظ ہونا کہ جس میں تعویل نہ ہو سکے۔ جس طرح کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کو مانا کہ کفر فقی تو کہا گیا ہے، لزوم کفر کہا گیا ہے، لیکن اس میں تعویل قدرت کی ہے، تعویل قدرت کی ہے۔ تو لہذا ایسا جملہ معاذ اللہ جو کفریہ ہو، جس میں تعویل بھی نہ ہو، اور جس نے کہا ہے اس تک بات ٹھیک ہو، تب اس کی تکفیر کرنا واجب ہے۔ جو تکفیر نہیں کرے گا خود کافر ہو جائے گا۔ یزید کا مسئلہ یہ تھا کہ یزید کے بارے میں جو باتیں ہیں جو لکھی گئی ہیں وہ تو کفر ہے، تعویل اس میں نہیں ہے، لیکن یہ بات یزید سے ہوئی کہ نہیں ہوئی اس میں تھوڑا شک ہے، اس لیے بعض علماء نے تکفیر کی، بعد میں سکوت کیا۔ تو لہذا کفر ہے، تعویل نہیں ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ کفر ہے اور تعویل نہیں ہے۔ نسبت میں اختلاف ہے، تو نسبت میں اختلاف کے حوالے سے قول کو کفر کہا جا رہا ہے، قول کو غیر تعویل ہونے کے اعتبار سے کفر کہا جا رہا ہے، لیکن قائل تک یہ نسبت ہے بھی کہ نہیں اس میں شک کی بنا پر یزید کے لیے توقف باز نے کیا۔ لیکن تھانوی، نانوتوی، گنگوہی ان کا کفر ہے بھی قطعی، غیر تعویل، اور یہ خود اپنی کتابوں میں اس کا دفاع کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے لکھی تھی، کسی اور نے نہیں لکھی۔ تو یہاں پر مسئلہ اور ہے، نسبت بھی صحیح ہے کہ کہنے والا یہی ہے، اور بات جو کی ہے اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی، اور جو بات کی ہے وہ کفر قطعی ہے، لہذا ان کی تکفیر جو نہیں کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ اور اسی اصول کو امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقط کفر۔ جو ان غلیظ عبارتوں کو کہ حضور خاتم النبیین آخری معنی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، لیکن آخری معنی یہ نہیں کہ حضور پہلے آئے یا بعد میں آئے، حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمت محمد میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ واضح کفر ہے، قطعی کفر ہے، اس میں تعویل بھی نہیں، اور یہ ثابت ہے کہ یہ نانوتوی نے کی ہے، کسی اور جن بھوت نے نہیں کیا ہے۔ تو نسبت بھی ثابت ہے، کفر بھی قطعی ہے اور غیر تعویل ہے، تو تکفیر کی جائے گی۔
اور اس میں یہ قاعدہ متحقق ہوگا کہ یہ قول جس کے پاس پہنچا اور اس نے عبارت دیکھی، جب نسبت ثابت ہو چکی ہے اب سکوت نہیں ہو سکتا، اب اس کو کافر ہی کہا جائے گا، اور جس نے سکوت کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو طاہر الپادری کے ساتھ امت کا سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ آج عاشق رسول وہ بنتا ہے، لیکن وہ حسام الحرمین پر کہتا ہے کہ نہیں، عبارت تو کفر ہے، کافر نہیں کہوں گا۔ ہم نے کہا یہی تیرے لیے اسلام سے نکلنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ شرعی مسئلہ تھا، یہ حضور کی ناموس کا مسئلہ تھا، یہ حضور کی عزت کا مسئلہ تھا، گندی گالیاں تھی، وہ کفر قطعی تھا۔ امام احمد رضا نے اپنا حق ادا کیا جو حضرت عمر منافقین کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنی غلامی کا حق ادا کرتے تھے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو آپ اس کو اس جانب سے نہیں دیکھیں کہ ظلم ہوا، ظلم نہیں ہوا، ظالم کو ظالم کہنا ہی تقویٰ ہے، نیک کو نیک کہنا ہی تقویٰ ہے، لیکن ظالم کی پردہ داری کرنے والا اگر سفید ریش بھی ہو تب بھی وہ شیطان ہے، اس لیے کہ ظالم کو ظالم کہنا دین ہے اور نیک کو نیک کہنا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آپ سمجھے حسام الحرمین کا قرینہ؟ اس پر ساری بنیاد خالد احمد مانچسٹروی دیوبندی وہ بھی بہت کوشش کر رہے ہیں 15 سال سے حسام الحرمین کا جواب لکھنے کے لیے۔ ان کا ایک شانہ ہے، وہ مانچسٹر میں اس نے ابھی ہندوستان سے بھی اس کی کتاب چھپی ہے مطالبہ۔ یہ میں آپ کے سامنے کھل کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آڈ سی بات ہو جائے، آپ سب سمجھ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ ڈرتے ہیں، میں نہیں ڈرتا، اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ عوام کے لیے یوز ٹو ہو جائے۔ ٹیشو پیپر کی طرح کے پوچھا اور پھینک دیا۔ تو خالد مانچسٹر کہہ رہے آپ خالد مانچسٹروی کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، آپ نے تعارف کرایا۔ میں نے کہا شیطان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، قرآن نے تعارف کرایا ہے۔ میں نے کہا مولانا گت ماری گئی ہے تمہاری، تم جراثیم کیوں نہیں روکتے؟ کیوں نہیں ان مہلک جراثیم اور ڈینگی کا تعارف کراتے ہو تاکہ لوگ اپنے گھروں کے اندر پانی رکھیں تو ڈھانپ کے رکھیں؟ تو وہ ڈینگی کے اتنے سارے اشتہارات لگے تو ڈینگی ختم ہوا، ڈینگی کے خلاف شور ہوا تو ڈینگی وائرس ختم ہوا۔ اگر ڈینگی کے خلاف شور نہیں ہوتا تو روزانہ جنازے اٹھ رہے ہوتے، اور لوگ کہتے چپ رہو، بولنا نہیں۔ تو جو چپ رہے گا وہ ظالم ہے، اسی طرح اس کفر پر جو چپ رہے گا وہ ظالم ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے اس اصول کو، جو ہمیشہ علماء کا اصول رہا ہے کہ من شک فی کفری وذابی فقط کفر، کہ جو اس عبارت کے واضح ہونے کے بعد جو یقینی ہے، غیر تعبیر ہے، منسوب بھی ٹھیک ہے، اب اس کو کافر کہنا تو دور کی، کافر نہ کہنا تو دور کی بات ہے، چپ بھی رہے گا تو کفر اس پر لوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کفر اس پر۔ اور لوگ کہیں جناب یہ کفر کیوں ہے؟ تو میں نے کہا پھر وہ فقہ کی کتاب علم کلام میں کفر اور مرتد کی بحث اٹھا کے صفحے کو کاٹ پھاڑ کے پھینک دو نا۔ جب کئی کفر کی بحث کیوں ہے؟ ہم نے کہا جو اسلام کے خلاف بولے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کا چچا کہیں گے۔ جو دین کے خلاف کرے گا تو اس کو آپ کا نانا کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا کتابوں میں لکھا اس کو مرتد و کافر کہیں گے۔ اور ہم تھوڑی کسی کو مرتد و کافر بنا رہے ہیں، جو بن رہا ہے معاذ اللہ، تو جو بن جائے تو اس کا نام تعارف کے طور پر یہ رکھا جائے گا، اور جو نہیں بنے گا اس کا تعارف کا نام مومن اور مسلمان ہی رہے گا۔ ہم نے تھوڑی بنا۔ ظلم دیکھیے، آپ غلطی کر رہے ہیں، چوری کی، اور جب دفعہ کٹ رہی ہے کہ یہ چور ہے تو ظلم کہتے دیکھو چور کہہ دیا جی، چور کہہ دیا۔ تو ہی تو چوری کر رہا تھا، تجھے چور نہ کہے تو کیا سہوکار کہے؟ ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہہ دیا، کافر کہہ دیا۔ ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتا تو کیا امام کہتے؟ جو یہ بات کہے، یہ مسکرانے کی بات نہیں، یہ ایمان و کفر کی بات ہے۔ میں آپ سے زیادہ سنجیدہ طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ایمان اور کفر کی بات ہے، اس میں مزاج اس اعتبار سے ہونا چاہیے۔ یہ اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ کہا جاتا ہے امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا، اور کیا کیا؟ جو یہ بات کہے کہ رسول اللہ کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق اگر کیا جانا بقول زید یہ بات صحیح ہے تو یہ دو حال سے خالف نہیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ جناب دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب ثابت کیا جاتا ہے، ایک کوئی کہہ رہا ہے جو تھانوی نے لکھا کہ رسول اللہ کے لیے جو علم غیب جو ثابت کیا جا رہا ہے، اگر اس سے کل سب کا علم مانا جائے یا تھوڑا، اگر سب کا مانا جائے تو یہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں رہا، تھوڑا تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید، عمر، بکر، مجنون، بہائم سب کو حاصل ہے۔ تو یہ قرآن کا ترجمہ ہے یا کفر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا، اور کیا کیا؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا۔
کہ رسول اللہ کے علم کے بارے میں کہ جیسا علم حضور کا ہے ایسا علم تو معاذ اللہ زید، عمر، بکر، مجنو، بہائم، پاگل، دیوانے، ایرے غیرے، زید، عمر، بکر، ایکس وائی زیڈ جس کو آپ کہتے ہیں،